السلام علیکم۔ ناول ہے جنون تیرے عشق کا اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ تو آج میں سب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ریسنٹلی ایپیسوڈ پہ 1 کے لائکس دیے۔ آپ لوگوں نے 1 کے لائکس کا ہدف پورا کیا اور میں نے بھی آج آپ سے کیا ہوا اپنا عہد نبھا رہی ہوں۔ میں آپ کو آج کے ایپیسوڈ دوں گی، تو بھئی سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری ریکویسٹ پہ ایپیسوڈ کو اتنے زیادہ لائکس دیے۔ اتنے جلدی جلدی لائکس آئے، میں حیران رہ گئی۔ اور میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی جنہوں نے کل لائکس دیے تو وہ سب پہلے کہاں تھے؟ ایپیسوڈ کو لائک کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کا 1 سیکنڈ لگتا ہے تو بھئی تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تھینکس ٹو آل جنہوں نے لائکس دیے اور جنہوں نے ویو کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ، آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ عشق میں قسط ہے 39 تحریر نور آصف۔ شاویز حیا کا ہاتھ ہمیں لان میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو شاویز اور حیا کو دیکھتے ہوئے باقی سب بھی ٹیبل کی جانے پڑے، کیونکہ ٹیبل پر ڈنر سرو ہو رہا تھا اور انہی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ حیا کی شرم و خفت سے جھکی نظریں اور اسے شاویز کے لباس اور اس کی گرم شال میں لپٹے ہوئے دیکھ کر وہاں موجود سب افراد بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وائبہ خاتون نے یہ دیکھ کر سرشاری اور طمانینت کی سانس بھری۔ اب حیا اور شاویز کی رخصتی کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ حیا اور شاویز کے بچے گود میں کھلانا چاہتی تھی۔ حیا کی شرم سے جھکی نظریں یہ بتا رہی تھیں کہ عنقریب یہ سچ ہونے والا ہے۔ حیا کو شاویز کے لباس میں دیکھ کر سائمہ کے میک اپ میں ہٹے نقوش بگڑے، سینے پہ سانپ لوٹے تھے۔ شاویز اور حیا کمرے میں کافی وقت گزار کر آئے تھے اور شاویز کا رشتہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کو اپنا کر ایک ہو جائیں۔ ان کا اس بات پر یقین کرنے کو دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر حیا کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اور شاویز کے لباس میں ہونا تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا کہ وہ دونوں ہر حد پار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مکمل اپنا چکے ہیں۔ سائمہ نے ایک نظر شاویز کے چہرے پر بکھری طمانینت بھری مسکراہٹ اور حیا کی جھکی نظروں پر ڈالی تو ان کے غصے کا گراف مزید بلند ہونے لگا۔ وہ شاویز کے چہرے سے ہر مسکراہٹ چھیننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون و اطمینان انہیں بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ سائمہ کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہوا تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیا شاویز کے لباس میں سب کے سامنے شرم و حیا سے سرخ پڑ رہی تھی، مگر شاویز کو اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے سب کے درمیان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ خود کافی پر اعتماد تھی، مگر شاویز کے پہلو میں اور اس کی نرم گرم نظروں کی حدت پر وہ ہمیشہ پزل ہونے لگتی تھی۔ ایسا صرف شاویز یہاں کی ہمراہی میں ہی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ان کے بیچ نکاح کا رشتہ اسے شاویز سے پزل کرتا تھا یا پھر شاویز وقتاً فوقتاً اسے اپنے بے باک لمس سے روشناس کرواتا رہتا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، شاویز کے پہلو میں ہمیشہ اس کے گال دہکتے ہوئے انار بنے رہتے تھے۔ آج تو وہ شاویز کے کمرے میں اس کے لباس میں نکلی تھی۔ آج تو اس سے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ شاویز حیا کی جھکی نظروں کو دیکھتا ہوا اس کا ہاتھ بڑے حق سے تھامے باری سلطان کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھا تھا اور حیا کو اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ باری سلطان کی نظروں میں حیا کو ایسے دیکھ کر بہت سے سوال لہرا رہے تھے۔ حیا کا جھجکنا، نظریں چرانا یہ حیا کا سٹائل نہیں تھا۔ وہ تو کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی۔ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے حیا سب کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ کیا ہے نا، میں اوپر شاویز کے کمرے میں واش روم گئی تھی، غلطی سے شاور کا ٹیپ مجھ سے آن ہو گیا تو میں بھیگ گئی۔ میں نے واش روم میں موجود شاویز کا لباس پہن لیا اور پتہ نہیں آپ سب کیا سمجھ رہے ہیں۔ حیا نے ہلکا سا ہنستے ہوئے سب کو شاویز کے لباس میں موجود ہونے کی وضاحت دی۔ اس سے زیادہ وہ سب کی زمانی نظروں کو سہن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب کو وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا۔
حیا کے معصومیت بھرے انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کا وضاحت دینا سب کے شک کو یقین میں بدل گیا تھا۔ تمہیں یوں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں تم کیوں بھیگی اور میرا لباس کیوں پہنا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہا، تو حیا جس کا اعتماد بحال ہوا ہی تھا۔ شاویز کی بات پر حیا کا رنگ پھر سے تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ حیا شاویز کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے رہ گئی تھی۔ واہبہ اور عباس گہرا مسکرا گئے تھے، یہاں تک کہ ٹیبل کے گرد ملازموں تک کے چہروں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر حیا کا دل کیا تھا ٹیبل کے بیچوں بیچ پڑا ہوا گلدان شاویز کے سر پر دے مارے، جسے کسی کا کوئی لحاظ نہ تھا نہ کوئی شرم تھی، مگر بدقسمتی سے وہ صرف یہ سوچ ہی سکتی تھی۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو پورے اعتماد سے بیٹھا اسے گہری نظروں سے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی پرہدت نظروں سے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں پھیری۔ بے شرم ہٹلر! حیا روحان سے ہوتی بڑبڑائی، تھینکس جانب اس نئے القاب پر، ساؤنڈ ڈفرنٹ۔ بے شرم ہٹلر! شاویز اس کی بڑبڑاہٹ سنتا اس کی طرف جھکے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ باری سلطان یہ دیکھتا آگ بگولا ہوا تھا۔ اسے شاویز کی حیا سے فرینکنس ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ صرف حیا کا کزن تھا، مگر کزن ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا وہ یوں اس پر حق جتاتا پھرے۔ پارس نے غصے سے اپنے جبڑے بھیجتے ہوئے اپنی پلیٹ میں کانٹا پٹکا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاویز نے بھی تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنا کھانا چھوڑ کر مکمل طور پر اسے اور حیا کو گھور رہا تھا۔ حیا تمہارے لباس میں کیوں ہے اور کیوں بھیگی؟ میں نہیں سمجھا، کیا تم مجھے سمجھا سکتے ہو؟ باری سلطان نے سرد آواز میں پوچھا تو یکدم وہاں خاموشی سی چھائی تھی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے تمام نفوس شاویز کو دیکھنے لگے۔ ابھی اندر سے آتی اپنی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے شاویز کو دیکھنے لگی جو پرسکون سا بیٹھا باری سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھانے کو تو میں تمہیں بہت اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں، مگر میں تمہیں سمجھانا نہیں چاہتا۔ شاویز واہبہ خاتون کی آنکھوں میں التجائیں دیکھتا ضبط سے بولا، مگر باری سلطان کا یوں سوال کرنا اسے آگ لگا گیا تھا جو اس نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا اس بات سے؟ بارس بیٹا، یہ بریانی ٹرائی کرو، یہ یہاں کی اسپیشل ڈش ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ آہستہ نے بارس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بریانی کی ڈش پکڑائی، جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا، مگر نظریں شاویز پر ہی تھی۔ شاویز بھی اپنا کھانا چھوڑے باری سلطان کو ہی گھور رہا تھا۔ بارس کو دیکھتے ہوئے شاویز نے مسکراتے ہوئے فوک سے اپنی پلیٹ میں موجود اسٹیک کی بائٹ لی اور دوسرے ہاتھ سے حیا کا ہاتھ بڑے حق سے تھاما۔ حیا جو کھانے کی بائٹ لینے لگی تھی اپنا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں جکڑے دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ شاویز میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے کھانا کھانا ہے، حیا نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہیں کھانا کھلانے کے لیے، شاویز نے کہتے ہوئے اسٹیک کی بائٹ حیا کے منہ میں ڈالی۔ شاویز کی حرکت پر حیا سب کے سامنے بے بسی سے خفیف سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ بارس یہ سب دیکھتا غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آئسن بھی اس کی تکلیف میں اپنی جگہ سے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی۔ حیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تھوڑی دیر تمہارا ٹائم چاہیے، میری بات سن لو ذرا۔ بارس نے کہتے ہوئے سرد نظروں سے حیا کو دیکھا جس کا ہاتھ ابھی بھی شاویز کی گرفت میں تھا۔ حیا اس وقت مصروف ہے، وہ نہیں آ سکتی، حیا کی جگہ شاویز نے جواب دیا تو بارس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ صرف شاویز کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بارس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر شاویز نے اسے سخت الفاظ میں وارن کر دیا تھا کہ وہ بارس سے بات نہیں کرے گی۔ اس وقت شاویز کی بات کے خلاف جا کر وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئسن نے اسے منع کیا تھا، جب تک بارس یہاں پر موجود ہے اسے اس کے اور شاویز کے نکاح کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ خود نہیں چاہتی تھی بارس کے ساتھ شاویز برا سلوک کرے۔
اس کی سب کی اہانت کریں۔ وہ اس کا دوست تھا، سب سے بڑھ کر ان کا مہمان تھا، مگر شاویز سے کوئی بعید نہیں تھا وہ غصے میں کچھ بھی کر جائے۔ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ یہ بات وہاں پر بیٹھا ہر انسان جانتا تھا، وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ شاویز غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی شاویز اسے لے کر بہت پوزیسو ہے۔ اسی شاویز کے سامنے بارش سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حیا بارش کو ایک نظر دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی۔ بارش بیٹا تم کھانا کھاؤ، بات کر لیتے ہیں۔ آئسن نے بارش کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ بارش کو محمد یلماز کتنی اہمیت دیتے تھے وہ جانتی تھی، اس لیے وہ بارش کو لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ بارش کی انسلٹ محمد یلماز کی انسلٹ تھی۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ حیا کو ویسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر باری سلطان نے حیا پر شکوہ کنار نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ حیا اس کی شکوہ کنار نظروں پر سرد سانس کھینچ گئی تھی۔ جس رشتے میں وہ زمان شاہ کی خواہش کے مطابق بندھی ہوئی تھی، وہ دوستی سے کہیں زیادہ اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ اس ٹائم اس کا ہاتھ سب کے سامنے اپنی مضبوط گرفت میں تھامے نہ صرف اسے بلکہ وہاں بیٹھے ایک فرد کو اچھی طرح باور کروا رہا تھا وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ بارش بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں یہاں ہی رکنا چاہیے۔ بابا جان نے کہا تھا تم یہیں پر ہی رکو گے۔ آئسن جلدی سے بولی۔ اگر محمد یلماز کو خبر ہو گئی بارش یہاں سے ناراض ہو کر گیا ہے تو وہ کتنا برا مانیں گے۔ یہ سوچ کر آئسن کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ محمد یلماز کے غصے سے ان کی جان جاتی تھی۔ نہیں آنٹی، میں اپنے اپارٹمنٹ ہی رکوں گا جو میں نے یہاں آنے سے پہلے خرید لیا تھا، ادھر رکنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بارش بیٹا، آئسن کچھ اور کہتی شاویز نے ان کی بات ٹوکی۔ چچی جان، بارش کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے، اسے اپنے اپارٹمنٹ ہی رکنا چاہیے۔ ہاں یہ رواج بھی نہیں ہے کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں پر رکے۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے باری سلطان کو دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ شاویز کی بات پر حیا پہلو بدلتے ہوئے کلس کر رہ گئی۔ باری سلطان کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہوا تھا۔ آئسن کی تو پہلے سے ہی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ باری سلطان حیا پہ ایک نظر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بارش بیٹا میری بات تو سنو۔ آئسن پریشانی سے اس کے پیچھے لپکی۔ چچی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ اطمینان سے ادھر بیٹھیں۔ سی آف کر کے آتا ہوں۔ شاویز آئسن سے نرمی سے کہتے ہوئے باری سلطان کے پیچھے گیا۔ حیا کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اپنی 2 انگلیوں سے ماتھے کو سہلانے لگی۔ شاویز کا بارش کے پیچھے جانے کا مقصد صرف اسے سی آف کرنا نہیں تھا، یقیناً کچھ اور بھی تھا۔ کیا وہ بارش کی انسلٹ کرنے گیا ہے یا پھر اسے ہمارے نکاح کے بارے میں بتانے؟ حیا نے بے چینی سے سوچا۔ وہ خود اب محمد یلماز کو لے کر ڈر رہی تھی۔ محمد یلماز کو جب پتہ چلے گا اس نے انہیں بتائے بغیر نکاح کر لیا، اتنا بڑا فیصلہ انہیں بتائے بغیر کر لیا، کیا گزری کہ ان کے دل پر۔ حیا کا دل بھی اب آنے والے وقت سے لرز رہا تھا جس میں اپنے جان سے پیاری نانا جان کا دل توڑنا تھا۔ وہ ان کے دل توڑنے کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا زمان شاہ کی طرح وہ ان کا پیار بھی کھو دے گی؟ حیا نے یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ نکاح اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر ایک دفعہ پھر سے پچھتائی تھی۔ حیا نے لب بھینچتے ہوئے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا اور اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ بارش کو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر شاویز نے پکارا تو وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے رکا تھا۔ اسے شاویز پر بے حد غصہ تھا جو حیا سے بلا وجہ فرینک ہو رہا تھا۔ اس کی فرینکنس اور چیپ حرکتوں پر حیا کیوں خاموش تھی؟ یہ سوال تو اب اسے حیا سے ہی پوچھنے تھے۔ وہ فون پر یا آمنے سامنے بیٹھ کر پوچھنا چاہتا تھا۔ شاویز کو کار پورچ میں دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہاں بولو، یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ باری سلطان رخ پلٹتے ہوئے شاویز کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تم یہ بھول رہے ہو، جہاں تم کھڑے ہو یہ گھر میرا ہے، یہاں رہنے والے مکینوں سے نہ صرف میرا گہرا تعلق ہے بلکہ یہاں کی ہر چیز شاویز شاہ کی ملکیت ہے۔
اور ایک خاص رشتہ ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف شاویز شاہ کی ملکیت ہے، اس پر تو شاویز شاہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی اسے نظر بھر کر دیکھے بھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو بی کیئرفل۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں سرد انداز میں دیکھتے ہوئے اس کے کوٹ سے ناگردہ مٹی جھاڑی تھی، اسے انڈائریکٹلی بہت کچھ پاور کرواتے ہوئے اپنے اور حیا کے رشتے کے متعلق بتایا تھا۔ جانتا ہوں یہ گھر تمہارا ہے، یہاں رہنے والے انسانوں کے ساتھ تمہارا بہت گہرا تعلق ہے، میں کسی کی چیزوں اور کسی کی ملکیت پہ نظر نہیں رکھتا، مگر ہاں اپنی چیزوں اور اپنی ملکیت پر میں بھی کسی کی دھونس اور بلا وجہ کی شراکت داری برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، باری سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں بتا نہیں رہا، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب اگر تم سمجھنا نہیں چاہتے یہ الگ بات ہے، شاویز طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بارش شاویز کا سرد انداز اور عجیب سے رویے پر الجھن کا شکار تھا۔ وہ اس سے پہلی دفعہ مل رہا تھا، پھر وہ اس سے ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ کیا یہ حیا کو لے کر کچھ فیلنگ رکھتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی بارش کے چہرے پر بے چینی یا اضطراب چھایا۔ حیا کو لے کر وہ خود فیلنگ رکھتا تھا، اس لیے تو وہ ترکی سے صرف حیا کی خاطر یہاں آیا تھا اور یہاں بزنس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ جب تک حیا ترکی ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاتی وہ اس کے قریب رہے۔ محمد یلماز بھی تو یہی چاہتے تھے، وہ حیا کو ان کے پاس ہمیشہ لے آئے۔ اندر تمہاری آنکھوں میں بہت سے سوال تھے مجھے اور حیا کو لے کر، تو میں تمہاری الجھن دور کر دیتا ہوں۔ میری کزن سے بہت بڑھ کر ہے میرے لیے، اس لیے جتنا ہو سکے تم دور رہو۔ میں تمہیں سیدھے اور آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اگر تم اس کے قریب ہی نظر آئے تو میں اپنے اور حیا کے رشتے کے متعلق حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے تمہیں صرف لفظوں سے نہیں سمجھاؤں گا۔ یاد رکھنا یہ بات، آئندہ تمہیں لفظوں سے نہیں سمجھاؤں گا۔ شاویز انگش شہادت کی انگلی اٹھائے اسے سرخ آنکھوں اور سخت لہجوں میں وارن کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ حارث نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنے کوٹ کے آگے والے دو بٹن کھول کر ٹھنڈی ہوا میں گہری سانس لی۔ یکدم اسے کھلی فضا میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ سچ تھا، یعنی وہ حیا کو لے کر فیلنگز رکھتا ہے۔ کیا حیا بھی اسے لے کر فیلنگز رکھتی ہے؟ باری سلطان نے بے چینی سے سوچا۔ رکھتے بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو محمد بے چاہیں گے، بارش نے خود غرض ہوتے سوچا۔ اب محمد یلماز کا یہاں آنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ باری سلطان غصے سے بڑبڑایا۔ وہ اب حیا سے منگنی کر کے شاویز کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا۔ بارش غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو گیا۔ حیا یونیورسٹی جانے کے لیے کار پورچ میں داخل ہوئی، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی اسے رکنا پڑا۔ کار پورچ میں ایک لینڈ کروزر داخل ہوئی تھی، جس کے پیچھے کارز کی دو گاڑیاں تھیں جو باہر گیٹ پر ہی رک گئی تھیں۔ حیا حیرانگی سے کار پورچ میں داخل ہونے والی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گاڑی گھر میں سے کسی کے نہ تھی۔ گاڑی کے شیشے بلیک تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ڈرائیور نے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر حیا بے یقین ہوئی تھی۔ آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کوٹ پہنے ہوئے وہ سرخ و سفید رنگت اور ہیزل گرے آنکھوں والا آدمی تھا، جس کے گھنے بال اور ہلکی گری بیڈ گرے کلر کی تھی۔ دراز قد و قامت، جسامت تھوڑی سی بھاری تھی جو اس کی پرسنالٹی کا روب مزید بڑھا رہی تھی۔ چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی مقابل کو پل میں مروب کر دیتی۔ نانا جان! حیا منہ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے چیخی اور بھاگتے ہوئے محمد یلماز کے گلے لگ گئی۔ بھی حیا کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر ہمیشہ کی طرح اپنے لب رکھے تھے۔ حیا محمد یلماز کے سینے کے ساتھ لگی کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ محمد یلماز کی آنکھیں بھی اپنی جان سے پیاری نواسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے بھیگ اٹھی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کرتے کھڑے رہے۔ نانا جان، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ حیا نے محمد یلماز سے الگ ہوتے ان کے ہاتھ کی پشت پر احترام سے شدت بھرا بوسہ دیا۔ موجود ہوں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ برسوں پہلے بھی میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے پاکستان آیا تھا۔
آج بھی صرف تمہاری وجہ سے پاکستان آیا ہوں، ورنہ اس ملک اور اس گھر کو دیکھ کر مجھے صرف اور صرف اپنے داماد کا دکھ اور اس کی بے بسی یاد آتی ہے جو یہاں رہنے والے مکینوں نے اسے دی۔ محمد نے باروب اور سرد آواز میں کہا۔ ان کے لہجے اور چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی جو شاہ ولا کے دوسرے پورشن پر نظر پڑتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ ان کے بیٹے جیسے داماد کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ کہاں بھول سکتے تھے؟ حیا محمد یلماز کی باتوں پر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا نانا جان، بابا جان کے ساتھ؟ کیا کیا یہاں کے لوگوں نے؟ حیا نے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ سب بتاؤں گا میری بچی، تمہیں سب بتاؤں گا۔ اب وقت آ گیا ہے تمہیں سب کچھ بتایا جائے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا۔ تمہارے باپ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے لیے بھی کافی ہمت چاہیے۔ محمد یلماز کے لہجے میں بے بسی پنہا تھی۔ اگر برسوں پہلے انہوں نے زمان شاہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا، وہ کب سے حیا کو یہاں سے لے جاتے، ان خود غرض لوگوں کے بیچ ایک پل نہ رہنے دیتے۔ تمہارے باپ سے میں نے وعدہ لیا تھا تمہیں کچھ پتہ نہ چلے، مگر اب وقت آ گیا ہے تمہیں تمام حقیقت سے آشکار کیا جائے، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں ان بے حس لوگوں کے درمیان اب اور نہیں رہنے دے سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ اب ترکی چلنا ہی ہوگا۔ محمد یلماز سرد اور سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ حیا سرد سانس کھینچتی محمد یلماز کی تکلیف میں ان کے پیچھے گئی تھی۔ زمان شاہ کے ساتھ یہاں لوگوں نے کیا کیا اسے ہر حال میں جاننا تھا۔ اس کے باپ کو یہاں سے کیوں نکالا گیا تھا، اسے اب ہر قیمت میں جاننا تھا، ہر قیمت پر جاننا تھا۔ محمد یلماز اندر داخل ہوئے تو آئسن سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیتے ہوئے دھڑکتے دل اور کانپتے بدن کے ساتھ محمد یلماز کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جھلملا رہے تھے۔ آج سالوں بعد وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ زمان شاہ کی دنیا سے جانے کے بعد وہ کافی مرتبہ ترکی گئی تھی۔ اس دوران محمد یلماز گھر ہی نہیں آتے تھے، وہ صرف محمد یلماز سے ملنے جاتی تھی تاکہ وہ محمد یلماز کو ایک نظر دیکھ سکیں، ورنہ زمان شاہ کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے ترکی میں کچھ نہیں بچا تھا، مگر وہ جب تک ترکی میں اپنے باپ کے محل جیسے گھر میں ہوتی تو گھر ہی نہیں آتے تھے۔ آہستہ آہستہ مایوس ہو کر انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج محمد یلماز کو اپنے سامنے دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا آج ان کا دم نکل جائے۔ بابا جان، آئسن کانپتے لبوں سے پکارتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، مگر محمد یلماز نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک کے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ آئسن چند قدم کے فاصلے پر کھڑی آنسو بہانے لگی۔ ان کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ ان کے بابا جان ان کے سامنے تھے، وہ انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک انہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کب ان کی سزا کب ختم ہوگی۔ آئسن نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے سوچا۔ یہ دیکھ کر کافی مضطرب سی کھڑی تھی۔ اس کے لیے ہر خوشی ادھوری سے کیوں ہوتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا سب کچھ اتنا مسٹریس کیوں تھا۔ محمد یلماز کی خوشی ابھی صحیح طرح محسوس کر بھی نہیں پائی تھی کہ محمد یلماز کا آئسن کے ساتھ رویہ دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی جگہ بے سکونی نے احاطہ کر لیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ساری خوشی کافور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نفرت دیکھنا، نفرت سہنا اور نفرت کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ کوئی حیا سے پوچھتا جس نے بچپن سے اتنی محبتوں کے درمیان میں صرف نفرت دیکھی اور کی تھی۔ بارش میرے لیے کتنا اہم ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اتنے بڑے گھر کے ہوتے ہوئے وہ رات ہوٹل میں رہا۔ میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ محمد یلماز نے سرد لہجے میں بھویں اچکائے استفہامیہ نگاہوں سے آئسن سے پوچھا۔ جان، میں نے تو اسے روکا تھا مگر وہ خود ہی نہیں رکا۔ آئسن نے کانپتے لہجے میں نظریں جھکائے جواب دیا۔ نانا جان، چلے نہ بیٹھتے ہیں، یہ باتیں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ حیا نے محمد یلماز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر پھر سے وہی مہربان مسکراہٹ چھائی جو صرف اور صرف حیا کے لیے ہی ہوتی تھی، ورنہ ان کے چہرے پر صرف سرد پن ہوتا تھا، یہاں تک کہ بار سلطان جسے وہ بہت اہمیت دیتے تھے، یہ مسکراہٹ کبھی اس کے لیے بھی ان کے چہرے پر نہیں بکھری تھی۔ حیدر گرم شال خود پر لپیٹے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو محمد یلماز کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی، اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر کہ سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتے ہوئے پھولتی سانسوں کے درمیان
محمد یلماز کی طرف بڑھی۔ محمد یلماز کو سامنے دیکھ کر اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ نانا جان خوش آمدید، ہیزل نے محمد یلماز کے قریب ہوتے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ خوشی اور مسرت سے اس کی نیلی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جلملا اٹھے تھے۔ ہیزل کو دیکھ کر محمد یلماز کے چہرے پر سرد پن چھایا۔ انہوں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ سرد سے اپنی نظریں ہیزل سے پھیری، مگر ان کی نظر حیا پر پڑی جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی، جسے سمجھتے ہوئے انہوں نے بہت مشکل سے اپنی نگاہ کرم ہیزل پر کی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، مگر وہ مسکراہٹ پل میں ان کے چہرے پر آ کر معدوم ہو گئی تھی۔ محمد یلماز نے سر سانس بھرتے ہوئے ہیزل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید، محمد یلماز سرد انداز میں کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جو برسوں پہلے جب یہاں پر آئے تھے تو ٹھہرے تھے۔ ہیزل کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اور کرب دیکھ کر حیا نے آگے بڑھ کر ہیزل کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ کیسی طبیعت ہے موسٹ بیوٹیفل گرل کی، جو بخار میں اور خوبصورت ہو گئی ہے، حیا نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہیزل کی آنکھوں سے سیال رواں جاری ہوا تھا۔ او ہیزل، مت بہایا کرو یہ آنسو، جانتی ہو نہ مجھے تمہاری نیلی سمندر جیسی جھیل سی آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ حیا پھر سے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے شدت سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تھے۔ موسٹ بیوٹیفل موسٹ لکیسٹ گرل تو صرف تم ہو جسے سب سے زیادہ جسے جس سے سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں تو صرف سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ ہیزل نے گلابی آنکھوں اور شبنمی لہجے میں کہتے ہوئے آئسن پر شکوہ کے نہ نظر ڈالی تھی، جنہوں نے 2 دن سے اس کی طبیعت تک کا پوچھا نہیں تھا بلکہ اس کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ہیزل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ ہیزل آنکھیں میچتے ہوئے خود عزیزی سے مسکرا گئی تھی۔ آنکھوں سے 2 آنسو لڑک کر شفاف گال پر پھر سے بہنے لگے۔ ہیزل، مت بہاؤ نہ یہ آنسو پلیز، ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ حیا نے اب کی مرتبہ اپنے لہجے میں پنہا تکلیف کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، جو ہیزل کے آنسو دیکھ کر اسے پہنچ رہی تھی۔ اگر یہ آنسو بھی نہیں بہیں گے تو میں مر جاؤں گی حیا، یہ آنسو ہی تو مجھے میرے غموں سے کچھ پل رہائی دیتے ہیں۔ یہی تو میرے وفادار ہیں، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے مجھ سے وفا نبھانے آ جاتے ہیں، ورنہ تو میرا تو کوئی نہیں، ہیزل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ بخار اور جازم کے رویے نے اسے کافی مزمحل کر دیا تھا۔ اب محمد یلماز برسوں بعد اس کے سامنے آئے، ایک شفقت بھری نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، اس لیے وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ سب کی نفرتیں اس کے حصے میں کیوں آتی تھی؟ کیا اس کا وجود کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا؟ نفرت لفظ سے نفرت ہو گئی تھی، مگر ہر بار یہ جذبہ، یہ لفظ کسی نہ کسی انسان، کسی نہ کسی رشتے کی صورت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اور اسے اس بات کا احساس بھی ضرور کروایا جاتا تھا کہ اس کا وجود صرف نفرت کے قابل ہے۔ ہیزل آنکھیں میچے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار گئی۔ تمہیں ان آنسوؤں سے مجھ سے زیادہ محبت ہے ہیزل، اور کیا میں بھی تمہاری نہیں؟ میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اب کی بار حیا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، جسے دیکھتے ہیزل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں سب سے زیادہ محبت صرف تم سے کرتی ہوں، تم میرا سب کچھ ہو حیا۔ ہیزل حیا کے گلے لگتے ہوئے پھر سے رو دی تھی۔ اس کا دل بہت چھوٹا ہو رہا تھا۔ جازم کی دی ہوئی دھمکی سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ حیا کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کے اور شاویز کے بیچ کسی بھی قسم کی کوئی کلیش، کوئی نچاکی نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی اپنی کم عمر بہن کو وہ اس کے لیے ہر حد سے گزر جائے گی۔ وہ بھی تو شاویز کو قبول نہ کر پائی تھی، ایسے میں اسے جازم کے بارے میں پتہ چلتا، یہ رشتہ ٹوٹ کر بکھرنے میں ایک پل نہ لگاتا۔ ہیزل نے حیا کو دیکھتے ہوئے پھر سے آنسو بہائے۔ اور ہیزل، بس کرو اب، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، لاکھ مناؤ گی نا پھر بھی بات نہیں کروں گی۔ حیا نے اب کی بار دھمکی دی تو ہیزل اپنے آنسو صاف کرتے اس کے انداز پر مسکرا اٹھی۔ تمہیں منانا بہت آسان ہے حیا، تھوڑی سی چاکلیٹس اور ایک پنک کلر کا ٹیڈی بیئر، اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہیزل نے بھیگے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو حیا بھی مسکرا اٹھی۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ حیا کو تیار دیکھ کر ہیزل نے پوچھا، جو پنک کلر کی فل آستینوں والی لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ یونیورسٹی جا رہی تھی،
مگر اب نانا جان آگے ہیں تو آج چھٹی کروں گی، حیا نے چہکتے ہوئے کہا۔ بیٹی سی سسٹر شاویز بھائی کے لائے ہوئے لباس میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر وہ تمہیں اس وقت دیکھ لیں تو مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی نظریں تم سے ہٹانا بھول جائیں۔ بچ کے رہنا آفس میں آج ہٹلر سے، حیدر نے حیا کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، جو گلابی فراق میں دمک رہی تھی۔ اس کے خوبصورت سراپے پر گلابی فراق غضب ڈھا رہا تھا۔ شاویز کے ذکر پر حیا گلابی سے سرخ پڑی۔ حیدر اس کے چہرے پر چھائے رنگ دیکھ کر مبہوت ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں موسٹ بیوٹیفل ہوں، ذرا خود کو دیکھو۔ شاویز بھائی کے ذکر نے تمہارے چہرے پر کتنے خوبصورت رنگ بکھیر دیے ہیں، بکھیر کر تمہیں کتنا حسین بنا دیا ہے۔ حیدر نے سامنے لگے بڑے سے فینسی مرر کی طرف اشارہ کیا تو حیا مرر میں دیکھتے ہوئے جھینک گئی۔ شاویز کے ذکر میں نہیں، اس بے شرم ہٹلر کی بے باک حرکتوں پر چھائے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا حیدر وہ کتنا بے باک اور بے شرم ہے، جو میرے ساتھ کرتا ہے نا۔ تمہیں بتا دوں تم بھی شرم سے 2 دن نظریں نہ اٹھا سکو۔ حیا نے نان سٹاپ بولتے ہوئے لب دانتوں تلے دبایا۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ کیا بول گئی ہیں۔ حیدر کے چہرے پر چھائی شرارت اور دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سرخ انار ہوئی۔ ماں میرا مطلب ہے حیدر وہ حیا نظریں جھکائی اپنا نچلا لب کچلنے لگی۔ اس نے کبھی بھی حیدر سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی، اب اسے جی بھر کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ او حیا کیا ہو گیا، کیوں اتنا فیل کر رہی ہو؟ شاویز بھائی تمہارے شوہر ہیں، انہیں حق ہے تمہارے ساتھ بے باک شرارتیں کرنے کا۔ حیدر کی لہجے میں شرارت محسوس کر کے حیا روحاں سے ہوتے پیر پٹکتے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی گوہر افشانیوں کی بدولت مزید حیدر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، مگر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے خود کو اچھا خاصا ڈپٹا تھا۔ یہ الفاظ اگر وہ حیدر کے علاوہ کسی اور کے سامنے بول دیتی تو اس ریحانہ کے سامنے بول دیتی تو وہ کئی مطالبوں مانی نکالتی۔ حیا نے ایک بار پھر سے خود کو ڈپٹا۔ حیا سچ میں بہت کیوٹ ہے، حیدر خود سے بولتے ہوئے حیا کے کچھ دیر والی ایکسپریشن یاد کر کے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ حیا کی وجہ سے اس کی طبیعت پر چھائی کچھ دیر پہلے والی اداسی اور مقدور پن پل میں غائب ہوا۔ اس کے لیے اس کی بہن ہی کافی تھی، ضروری تو نہیں ہر رشتہ ملے، کسی ایک رشتے میں بھی تو سارے رشتوں کا پیار ہوتا ہے۔ حیدر حیا کے پیار کا سوچتے ہوئے طمانینت سے مسکرا دی۔ شاویز کار پورچ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کب سے کھڑا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کلائی پر بندھی برینڈڈ رسٹ واچ پر بے چینی سے نظریں دوڑاتا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو کوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ وہ کافی بے چین تھا، کل حیا آفس نہیں آئی تھی اور رات اسے آتے آتے بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ کل سے حیا کو دیکھا نہیں تھا تو طبیعت پر عجیب سی بے چینی اور بے کلی چھائی ہوئی تھی۔ یہ تھا اس کی بیوی اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی، جو وہ کل سے کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ ظالم حسینہ، شاویز ایک بار پھر سے رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ نظروں کے سامنے اس دن والا اس کا بھیگا سراپا اور شرم سے سرخ پڑتا چہرہ آیا تو وہ سر کو خفیف سا جھٹکتا گہرا مسکرا گیا تھا۔ اس کا بھیگا سراپا، اس کی شرم، اس کے حسین چہرے پر چھایا ڈر اسے کل رات سے کتنا بے چین کیے ہوئے تھا۔ یہ وہی جانتا تھا۔ اب لمبی تنہائی بھری راتیں اسے ڈسنے لگی تھی، وہ بھی سردیوں کی گہری ٹھنڈی راتیں تو اس پر عذاب بنی ہوئی تھیں، مگر اس کی ظالم بیوی کو اس کی ریتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ شاویز نے ٹھنڈی سانس بھری، جو آج کل وہ ہر وقت بھرتا تھا جب جب اپنی حسین بیوی کو خود سے دور دیکھتا تو ان آہوں اور ٹھنڈی سانسوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ آفس جانے کے ٹائم پہ وہ کار پورچ میں کھڑا حیا کا ہی انتظار کر رہا تھا، جو اس ٹائم یونیورسٹی جاتی تھی۔ بے قرار نظروں اور بے چین دل کو ٹھنڈک سی پڑی۔ وہ وائٹ اور یلو کمبینیشن کی ڈریس میں کار پورچ کی طرف آ رہی تھی۔ اپنے سلکی بالوں کو اس نے جھٹکتے ہوئے ایک شولڈر سے پیچھے کیے تو شاویز کو اپنی دل کی دھڑکن تیز ہوتے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اپنی نصف حیات کو دیکھ رہا تھا، جو اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر حیا کے بڑھتے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے، جو سن گلاسز لگائے پرتیش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح اس کی سن گلاسز میں چھپی
बेबाक निगाहों को महसूस कर सकती थी जो उसे अपने सरापे से आर पार होती महसूस हो रही थी। वो शाहवेज़ को मुकम्मल इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी, जल्दी से आगे बढ़कर ड्राइवर को वहाँ से जाने को कहा तो वो मोहतबाना अंदाज में सर हिलाते हुए चला गया। इसे कहाँ भेजा है आपने? हया ने शाहवेज़ को देखते हुए पूछा, जो गुलासी सितारे उसे अब गहरी नज़रों से देख रहा था। उसे इसलिए भेजा है, मैं नहीं चाहता था हमारे प्राइवेट और रोमांटिक मोमेंट को स्पॉइल करे। मुझे तो उसके यहाँ खड़े रहने पर कोई एतराज़ नहीं था, कि मैं तो हूँ ही बेशर्म हिटलर, मगर मेरी खूबसूरत बीवी में शर्म और हया कूट कूट कर भरी हुई है। वो ड्राइवर के सामने मेरे बेशर्म लम्स पर मर ही ना जाए कहीं, इसलिए उसे यहाँ से 9-2-11 किया। शाहवेज़ ने हया को आंख फिट करते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपने सीने के साथ लिपटाया। सुकून हो मेरा तुम जान, शाहवेज़ ने आंखें मूंदे भारी आवाज़ में कहा तो हया शर्म से ज़्यादा गुस्से से सुर्ख पड़ी थी। उसे अपने सीने से लिपटाए किस तरह से सुकून हासिल कर रहा था। आँख अंदाज उसे अच्छी तरह बता रहा था उसकी शिद्दत और उसके अंदाज पर उसके दिल की धड़कनें सर पर दौड़ करने लगी। शाहवेज़ शिद्दत से उसे खुद में भींचे खुद को परसकून कर रहा था जो कल से कहीं खो गया था। कल ऑफिस क्यों नहीं आई? शाहवेज़ शाह ने उसे खुद से अलग करते हुए प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं आई। वो अपनी शर्म को गुस्से के लबादे में छुपाते हुए बोली। वरना उसके अपने सीने के साथ लिपटाने के बेबाक अंदाज से हया का शर्म से नज़रें उठाना महाल था। शाहवेज़ उसके अंदाज पर अपना लब दांतों तले दबाए शरारत से मुस्कुरा गया। उसे शर्माता देखकर उसके रोम रोम में सुकून और तमानियत का एहसास छाया था। उसे यकीन हो चला था वो वक्त दूर नहीं जब इसी तरह शर्म से सुर्ख पड़कर मुस्कुराते हुए वो उसके सीने के साथ लिपटा करेगी। चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। हया ने उसकी बेबाकी से देखने पर घबराते हुए कहा। वो अब गहरी नज़रें उसके सरापे पे डाले हुए था। उसकी नज़रें उसके चेहरे से होती गर्दन के दिल पर ठहरती, फिर नज़रें उसके सरापे में उलझ कर रह जाती। वो बड़े हक से उसे बिना किसी शर्म के उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया हुआ था। नज़रों में वाज़िया पैगामात थे, आंखों में खुमार की सुर्खी थी जिसे देखते हया बेहूटी बनी हुई थी। जब मैं हूँ तो ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, चलो मेरे साथ, शाहवेज़ गंभीर आवाज़ में कहते हुए बहुत नरमी से हया की कलाई थामते हुए आगे बढ़ा। शाहवेज़ छोड़े मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं खुद यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। हया ने कहते हुए अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। पर खुरदार, मेरी नवासी को ज़बरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हो? मेहमद यलमाज की सर्द सपाट आवाज़ गूंजी तो हया की रंगत फक हुई थी। नवासी? शाहवेज़ ने पलट कर मेहमद यलमाज को हैरानगी से देखते हुए कहा। शाहवेज़, ये मेरे नाना जान है। हया ने अपनी कलाई छुड़वाते हुए जल्दी से मेहमद यलमाज का तारुफ करवाया, मगर वो शाहवेज़ की गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वा नहीं पाई थी। वो वाकई में अपने अहद और बात का पक्का था कि वो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो जब जब उसके पास होता किसी की भी परवाह किए बगैर अपनी मजबूत गिरफ्त में उसका हाथ थामे रखता, जिसे एक पल के लिए भी वो न छोड़ता था। ओ अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। शाहवेज़ ने आगे बढ़कर मुसाफिर के लिए अपना हाथ मेहमद यलमाज की तरफ बढ़ाया। मेहमद यलमाज की सर्द नज़र शाहवेज़ के हाथ में जकड़ी हया की कलाई पर थी, जो बड़े हक से उसने जकड़ रखी थी। मगर मुझे तुमसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, मेहमद यलमाज ने सर्द अंदाज में कहते हुए शाहवेज़ की गिरफ्त में जकड़ी हया की कलाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अपनी नवासी का हाथ उन्हें शाहवेज़ के हाथ में बिल्कुल पसंद नहीं आया था। चेहरे पर नगवारी की लहर दौड़ गई जिसे उन्होंने छुपाने की ज़रा कोशिश नहीं की थी। शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए मेहमद यलमाज का बढ़ा हुआ हाथ अपने दूसरे हाथ में जकड़ते हुए नरमी से हया से दूर किया। हया की कलाई पर अभी तक कायम रखी हुई थी। मैं अपनी कुछ देर पहले अपने कहे हुए अल्फाज की तस्दीक करना चाहता हूँ। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई। आपके और मेरे ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे लगता है हम दोनों की खूब जमेगी। गुड बाय मेहमद बे, शाहवेज़ कहता हुआ हया की कलाई पकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कर रहे हैं, ये नाना जान से बात करने का कौन सा तरीका था? हाथ छोड़े मेरा, हया ने गाड़ी के पास आकर दबे अंदाज में कहा। उसका गुस्से से बुरा हाल था। शाहवेज़ का मेहमद यलमाज से बदतमीज़ी करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
نہ ہی اس کا یوں محمد الماس کے سامنے حق جتا کر اپنی کلائی تھامنا پسند آیا تھا۔ حیا نے محمد الماس کی طرف نگاہ کی جو دور کھڑے ان پر ہی اپنے نظریں جمائے ہوئے تھے۔ حیا نے دور سے ہی محمد الماس کو سمائل پاس کرتے ہوئے یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شاویز کے ساتھ جا رہی ہے۔ لہجے میں بات کی ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، میں نے تو وہی الفاظ دہرائے جو انہوں نے کہے تھے، تو ان کے الفاظ صحیح میرے غلط کیسے ہو گئے؟ شاویز نے مسکراتے ہوئے سکون سے کہا۔ حیا شاویز کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھ گئی۔ شاویز نے محمد الماس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ محمد الماس کافی دیر تک وہیں پر کھڑے اپنے اشتعال پر قابو پاتے رہے۔ بارش سلطان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے۔ واہبہ کا پوتا واقعی میں میری نوازی پر کافی حق جتا رہا ہے۔ محمد الماس نے غصے سے بارش سلطان کو کال ملاتے ہوئے سے کچھ ضروری ہدایات دی۔ شاہ ولا کے مکین میری پارٹی میں گیسٹ آف آنر ہوں گے، جہاں میں واہبہ اور اس کے پورے خاندان کے منہ پر تماچا ماروں گا۔ محمد الماس پرسرار سا مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ حیا اور ہیزل لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی جب ریحانہ ہینگ کیا پیکنگ میں ایک بہت اسٹائلش سا ڈریس اٹھائے لائی۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے پاپ کارن کا باؤل صوفے پر رکھتے ہوئے ریحانہ کے ہاتھ میں پکڑی ڈریس کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہیزل بھی مووی پاز کرتے ہوئے ریحانہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈریس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ڈریس آپ کے لیے بارش صاحب نے بھیجا ہے، ریحانہ نے بتایا۔ میرے لیے بھیجا ہے؟ حیا حیرانگی سے بولتے ہوئے صوفے سے اٹھی۔ حیا نے ریحانہ کے ہاتھ سے ڈریس لیتے ہوئے اسے انریپ کیا تو بہت اسٹائلش سی فل سلیوز میں ویلویٹ کی بلیک کلر کی میکسی تھی جو بالکل سمپل تھی، مگر کمر پر بیلٹ بہت خوبصورت اور اسٹائلش تھی جو ڈریس کی گریس میں کئی گنا اضافہ کر رہی تھی۔ واؤ! ہیزل نے صوفے پر بیٹھے ہی میکسی کی تعریف کی۔ واقعی میں میکسی بہت لاجواب تھی۔ حیا بھی ستائشی انداز میں میکسی کو دیکھ رہی تھی جب اس کے فون پر میسج بیپ ہوئی۔ حیا نے موبائل آن کرتے ہوئے میسج سین کیا جو بارش سلطان کا تھا۔ چاہتا ہوں تم کل کی پارٹی میں تم یہ ڈریس پہنو۔ کل کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اگر تم یہ ڈریس پہنو گی تو میرے لیے اور اسپیشل ہو جائے گا۔ پہنو گی نا پارٹنر؟ بارش سلطان کا میسج پڑھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کل اس کے لیے کون سا اسپیشل دن تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس سے کیوں یہ ڈریس پہننے کو کہہ رہا تھا۔ کل محمد الماس نے شاہ ولا کے لان میں گرینڈ پارٹی رکھی تھی جس میں محمد الماس کے ترکی اور پاکستان سے کافی وسیع حلقہ احباب انوائٹڈ تھا، جس میں شاویز کی فیملی بھی انوائٹڈ تھی۔ حیا ڈریس پکڑے تحیر کا شکار تھی ملازم ہاتھ میں ایک اور ڈریس اور ایک باکس پکڑے اندر آیا۔ میم یہ شاویز سر آپ کے لیے دے کے گئے ہیں۔ وہ ڈریس اور باکس حیا کو تھماتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حیا کی شکل دیکھ کر پاپ کارن کھاتے ہوئے ہیزل کو یکدم کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ریحانہ کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکراہٹ دوڑی۔ کل رات باہر لان میں کیا ہوا دوسرے ملازموں کے تھرو سے پتہ چلا تھا اور ریحانہ کے تھرو ہیزل کو پتہ چلا تھا کہ شاویز حیا کو لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ حیا نے ہیزل اور ریحانہ کو گھورتے ہوئے شاویز کا بھیجا ہوا ڈریس کا کور اتارا تو ایک وائٹ کلر کی لانگ فراک تھی جس کی لینتھ پیروں تک تھی۔ بازو اور گلے پر بہت نفیس ورک ہوا تھا۔ وہ فراک دیکھنے میں بہت سمپل مگر بہت اسٹائلش لگ رہی تھی جس کا فلیئر بہت زیادہ تھا۔ ہیزل نے ہونٹ سکیڑ کر شاویز کی پسند کو سراہا تھا۔ نے صوفے سے اٹھتے صوفے پر پڑے دوسرے باکس کو کھولا جس میں ہیرے کا نیکلس تھا۔ واؤ حیا یہ کتنا خوبصورت ہے! ہیزل نے نیکلس پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حیا الجھن میں تھی، شاویز نے اسے یہ سب کیوں بھیجا؟ یکدم اس کے فون پر شاویز کا میسج آیا تھا۔ حیا نے لب بھینچتے فون اٹھا کر میسج سین کیا۔ میں چاہتا ہوں میری سنہری تتلی یہ ڈریس پہن کر کل پارٹی میں شریک ہوں، لیکن سب سے پہلے میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک میں اپنی بیوٹی کو اچھی طرح دیکھ نہ لوں پارٹی میں مت آنا لو۔ حیا نے لب بھینچتے ہوئے شاویز کا میسج پڑھا۔ اسے شاویز کا میسج تحکم برا لگا تھا۔ آج شاویز شاہ نے جس طرح محمد الماس سے بات کی اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس دن باریک ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ دن اس سے لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ اپنی مرضی کیوں چلاتا تھا۔
اس نے زمان شاہ کا خط پڑھ کر جذبات کے زیر اثر میں شاویز سے نکاح کر لیا تھا، مگر اب یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ بن چکا تھا۔ وہ محمد یلماز سے کیا کہے گی؟ اس نے نکاح کرنے سے پہلے ان سے اجازت لینا تو دور کی بات، انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ سوچ سوچ کر اس کی آسان خطا ہو رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا شاویز کی حرکتوں سے جلد ہی محمد یلماز کو اس کے اور شاویز کے رشتے کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ہر جگہ تو اس پر مکمل حق جتاتا تھا۔ بارش 2 سال بعد آیا، اس سے بات تک نہ کرنے دی تھی، اس لیے وہ آفس میں بھی اس سے آج کافی فاصلے پر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ محسوس کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس کی گریز اس کے غصے کو نظر انداز کرتا آفس میں سارا ٹائم صرف اس پر اپنی لو دیتے نظریں لٹاتا رہا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا پارٹی میں بھی وہ اس کی مرضی کا ڈریس پہنے۔ اچھی دھونس ہے یہ، حیا نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے شاویز کا دیا ہوا ڈریس صوفے پر پھینکا اور کمرے میں چلے گی۔ یہ حیا بی بی کو کیا ہوا ہے؟ ریحانہ نے آنکھیں پھیلائے کہا تو ہیزل نے گھور کر ریحانہ کو دیکھا اور دونوں ڈریس حیا کے کمرے میں رکھنے کو کہا۔ ریحانہ وہ ڈریسز اٹھا کر حیا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو ہیزل کی پکار پر رکی تھی۔ ریحانہ، وارث نے حیا کے لیے ڈریس بھیجا، یہ شاویز بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہیزل نے اس کے سامنے آتے ہوئے سخت الفاظ میں کہا۔ بی بی جی میں کیوں بتانے لگی؟ بھلا میرا کیا کام؟ ریحانہ نے معصومیت سے آنکھیں بٹبٹاتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ ریحانہ، تمہاری معصومیت پہ میں قربان جاؤں۔ تم کتنی باتیں پیٹ میں رکھ سکتی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دادی جان کی سالگرہ والے واقعے کی تفصیل تم مجھے 100 مرتبہ بتا چکی ہوں۔ یہ بات بتانے کے لیے تو تم بہت بے چین ہوگی، مگر میں تمہیں سختی سے وارن کر رہی ہوں۔ وارث نے حیا کے لیے ڈریس بھیجی، یہ بات شاویز بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی صورت نہیں، ہیزل ریحانہ کو وارن کرتے اپنے کمرے میں چلے گی۔ میں باتیں پیٹ میں نہیں رکھتی۔ اس دن سر جازم کتنی دیر تک آپ کے کمرے میں رہے یہ تو میں نے نہیں بتایا کسی کو۔ ریحانہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے حیا کی چیزیں اٹھائے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔